میں ایک نرس تھی، بھاری پیسے لے کر عورتوں کے رازدارانہ کام کرتی۔ ایک رات ایک عورت اپنی کنواری 15 سال کی بیٹی لے کر آئی۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی، لیکن جب اس کی ماں نے میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپیہ رکھا تو میں اس کا کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی کو لے کر اندر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو میری اپنی ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نرس تھی، بھاری پیسے لے کر عورتوں کے رازدارانہ کام کرتی۔ میری زندگی کا ہر دن اور ہر رات کسی ایسی ہی مجبوری اور گناہ کے گرد گھومتی تھی جس کے بارے میں دنیا کو خبر نہ ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک ایسے دائرے میں قید کر رکھا تھا جہاں ضمیر کی آواز کو دبانا میرا معمول بن چکا تھا، اور پیسوں کی چمک کے سامنے اخلاقیات اور انسانیت کی کوئی حیثیت نہ رہ گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا اور باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی جب میرے کلینک کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش عورت کھڑی تھی جس کے پہلو میں ایک 15 سالہ کنواری لڑکی موجود تھی، جو اس قدر لرز رہی تھی جیسے اسے موت کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہو۔ وہ لڑکی شدت غم سے رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت بھر رہی تھیں، لیکن اس کی ماں کے چہرے پر کوئی رحم یا ہمدردی کے آثار نہ تھے۔ وہ بے حس تھی اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی مقصد جھلک رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کا کام ہو جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس عورت نے میرے قریب آ کر اپنے ہاتھ میں موجود 1,00,000 روپے کی گڈی میری طرف بڑھائی، جو اس خاموش معاہدے کی طرف نشانی تھی جس کے تحت میں ایسے کام کرنے کی عادی تھی۔ میں نے وہ رقم پکڑ لی اور اس کے وزن سے زیادہ اس کی حرارت نے میرے دل کو ایک پل کے لیے لرزا دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے اندرونی کمرے کی طرف لے چلی۔ اس وقت مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ 1,00,000 روپیہ میری زندگی کا سب سے مہنگا اور سب سے خطرناک سودا ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو کمرے کی مدھم روشنی میں دیکھا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا ارادہ کیا تو میری سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد کی دیواریں سکڑ رہی ہیں اور وقت ایک جگہ ٹھہر گیا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے کسی انجانی جگہ لے جا رہا تھا۔ میں نے اب پوری زندگی اسی پیشے میں صرف کر دی تھی، لیکن آج جو خوف میرے اندر سرایت کر رہا تھا اس کی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ میں اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی وہ پردہ نہیں اٹھا تھا جو حقیقت کو مجھ سے چھپائے ہوئے تھا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رات عام نہیں ہے، بلکہ یہ میری پوری زندگی کا حساب لینے آئی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو میری نظریں اس کے چہرے کے نقوش سے ٹکرائیں اور میں سکتہ کے عالم میں وہیں جم کر رہ گئی، کیونکہ اس کے چہرے کی بناوٹ اور اس کی آنکھوں کی چمک مجھے اپنی ہی پرچھائی کی طرح لگی۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، تاہم وہ بے چینی جو میرے اندر پیدا ہو رہی تھی وہ کسی اور ہی سمت اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی صرف روئے جا رہی تھی اور اس کی ہر سسکی میرے اندر کی اس بھوت کو جگا رہی تھی جسے میں نے برسوں پہلے کہیں دفن کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا جو باہر دروازے پر کھڑی میری بے صبری سے واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اپنی ہی بیٹی کے قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو رہی ہوں، لیکن ابھی سچ چھپا ہوا تھا اور میں اس بھنور میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے اپنے الفاظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ میرے گناہوں کی فہرست میں ایک اور سنگین جرم کا اضافہ کرے گا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی، اور میری زندگی ہی
اسے تاریک راستے پر چلنے کا نام تھی، جہاں ہر قدم ایک نیا امتحان اور ہر موڑ پر ایک نیا پچھتاوا میرا منتظر تھا۔ میں اس لڑکی کے سامنے کھڑی تھی اور میرے ہاتھوں میں جراحی کے وہ آلات تھے جو میں اپنی نجی پریکٹس میں استعمال کیا کرتی تھی، لیکن آج میرا ہاتھ لرز رہا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد کی دنیا دھندلائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے گالوں پر وہی چھوٹا سا تل مجھے دکھائی دیا جو برسوں پہلے میری اپنی بچی کے چہرے پر ہوا کرتا تھا، اور اسی لمحے میرا پورا وجود برف بن گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہو، اور میں اس دن میں واپس چلی گئی ہوں جب میں نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ننھی سی بیٹی کو ایک ہسپتال کی دہلیز پر چھوڑا تھا تاکہ کوئی اسے اپنا لے اور وہ بہتر زندگی گزار سکے، اور اب وہی بچی میرے سامنے ہے۔ یہ خیال اتنا بھیانک تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ اسے حقیقت کو جھٹلا سکوں، مگر دل کی گہرائیوں میں چھپی وہ ماں تڑپ اٹھی تھی جو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی عورتوں کو اس حال میں دیکھا اور کتنیوں کی زندگیاں داؤ پر لگائی ہیں، لیکن آج یہ میرا اپنا خون تھا جو میرے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما تو وہ مزید سہم گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، جیسے اسے میرے وجود سے کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو، اور وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑی یہ نرس کون ہے، لیکن میرے اندر ایک طوفان تھا جو باہر نکلنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے اسے ہلکی سی تسلی دینے کے لیے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے اپنی سسکیاں روک لیں اور مجھے ایسے دیکھا تو جیسے وہ کسی مسیحا کی تلاش میں ہو۔ میں نے اسے آہستہ سے اس کا نام پوچھا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جو نام بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ وہی نام تھا جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے سوچا تھا اور جسے میں نے کبھی کسی کو بتایا تک نہیں تھا۔ میں نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا دیا تاکہ میں چیخ نہ پڑوں اور اس کی ماں جو باہر کھڑی تھی اس تک میری حقیقت نہ پہنچ جائے۔ میں نے وہاں موجود الماری کی طرف دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور وہ تمام راز چھپا رکھے تھے جنہیں میں نے انسانیت کا سودا کر کے جمع کیا تھا، اور آج وہی دولت مجھے کسی عذاب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں قید ہو چکی تھی جہاں باہر کی دنیا سے کٹ کر میں صرف اپنی بیٹی اور اپنی بدعمالیوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اب بھی اس عورت کا کام کروں گی جو میری بیٹی کی دشمن بن کر سامنے کھڑی ہے، یا میں اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دوں گی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے اور میں اس کشمکش میں مبتلا تھی کہ اگر میں نے اس کا کام نہ کیا تو وہ عورت کیا کرے گی، اور اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ کیا وہ مجھے معاف کرے گی۔ میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا جس کی معصومیت میرے دل میں تیر کی طرح اثر کر رہی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس کہانی کا رخ موڑنا ہی ہوگا، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ اب یہ صرف ایک کلائنٹ اور نرس کا معاملہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ماں اور بیٹی کا وہ اٹوٹ رشتہ تھا جو برسوں کی دوری کے باوجود میرے اندر زندہ تھا اور مجھے پکار رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے میں اس سیاہ نقاب کو اتار پھینکوں جو میں نے برسوں سے اوڑھ رکھا تھا۔ میں اس کمرے میں ساکت کھڑی تھی اور میرے سامنے میری وہ بیٹی تھی جسے میں نے برسوں پہلے ایک مجبور ماں کے طور پر ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور میرے کانوں میں باہر کھڑی اس ظالم عورت کی آوازیں گونج رہی تھیں جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے کام جلد مکمل کرنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ اس عورت کا لہجہ بہت سخت تھا اور اس کی آواز میں وہی بے رحمی تھی جس نے اس لڑکی کو ایک کٹھ پتلی کی طرح میرے پاس لا پھینکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو پھر سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی تڑپ تھی، جیسے وہ میرے اندر کی کسی گہرائی کو پہچان رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس وقت ہمت نہ دکھائی تو یہ درندہ صفت عورت میری بیٹی کو کسی ایسی جگہ لے جائے گی
جہاں سے اس کا واپسی کا آنا ناممکن ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو پوچھ کر خود ایک مضبوط نرس کے طور پر پیش کیا تاکہ وہ عورت شک نہ کر سکے۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اسے تھوڑا سا کھول کر اس عورت کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی کہ تم اتنی دیر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پیسوں کی قدر نہیں ہے؟ میں نے ایک سرد آہ بھری اور اسے اپنی بیٹی سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں میری بیٹی کے چہرے پر جم گئیں اور اس نے مجھ سے کچھ ایسے سوالات کیے جو میرے وجود کو لرزانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا کام کر دیا ہے یا میں خود دیکھوں؟ کیا مجھے اس لڑکی کے ساتھ آج رات ہی کسی اور جگہ پہنچنا ہے؟ میں نے جب یہ سنا تو میرے خون میں آگ لگ گئی کہ یہ عورت میری بیٹی کو محض ایک سودا سمجھ کر بیچنا چاہتی تھی اور اسے کسی اور درندے کے حوالے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کام میں وقت لگتا ہے اور ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے تاکہ یہ زیادہ شور نہ مچائے، مگر اس عورت نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے بڑھ کر میری بیٹی کو بازو سے پکڑ لیا، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی کا بڑا سسپنس کھلنے والا ہے، کیونکہ اس عورت کے بیگ سے کچھ ایسے کاغذات گرے میری اور میری بیٹی کی پرانی تاریخ اور اس ہسپتال کے ریکارڈ سے منسلک تھے جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر وہ کاغذات اٹھا لیے اور ان پر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ وہ کاغذات دراصل میری بیٹی کو گود لینے والے اس خاندان کے تھے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور اب اس عورت کا اصل چہرہ میرے سامنے آنے والا تھا جو آنے والی حصوں میں میرے اور اس عورت کے درمیان ایک خونی جنگ کا آغاز کرنے والا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ محض ایک نرس کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک گہری سازش ہے جو میری بیٹی کی شناخت کو مٹانے کے لیے رچی گئی تھی، اور اب میں کسی بھی قیمت پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میری رگوں میں اب ماں کا خون جوش مار رہا تھا اور میں اس آخری حد تک جانے کو تیار تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، مگر ابھی بھی کچھ ایسے راز تھے جو اس عورت کے سینے میں دفن تھے۔ میں اس کمرے میں کھڑی تھی اور میرے ہاتھوں میں وہ کاغذات تھے جو اس عورت کے بیگ سے گرے تھے، جنہیں پڑھ کر میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ کاغذات کوئی عام رسیدیں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک قانونی دستاویز تھے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس عورت نے میری بیٹی کو برسوں پہلے ایک امیر گھرانے کو فروخت کیا تھا تاکہ وہ اس کی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھا کر دولت کما سکیں، اور آج وہ اسی کام کو حتمی شکل دینے کے لیے میرے پاس تشریف لائی تھی تاکہ میں اس کی زندگی کا اختتام کر سکوں یا اسے ہمیشہ کے لیے گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دوں۔ جب میں نے کاغذات پر اس عورت کے دستخط دیکھے تو میرے اندر کا طوفان ایک آتش فشاں بن کر پھٹا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جس کی آنکھوں میں اب درندگی کی بجائے ایک عجیب سی بکھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کچھ جان چکی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے اسے دیوار سے لگا دیا اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم کیا ہے اور تم اسے کن درندوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، لیکن اب میرے لیے معافی کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کر لیا جو اب بھی خوف کے عالم میں سسکیاں لے رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نرس اسے کیوں بچا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور یہ عورت تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا اور اس نے میرے سینے سے لگ کر اپنی پوری داستان بیان کرنا شروع کر دی کہ کیسے اس عورت نے اسے ایک قید خانے کی طرح رکھا تھا اور اسے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بناتی تھی۔
میری بیٹی کی یہ درد بھری کہانی سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان برسوں میں جو بھی غلط کام کیے وہ سب اس عورت جیسے لوگوں کے اشاروں پر ہی کیے تھے، جن کے ہاتھوں میں دنیا کی طاقت تھی اور میں صرف ایک مہرہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج میں نے اس مہرے کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں رکھے اس فون کو اٹھایا جس سے میں اپنے گاہکوں سے رابطہ کرتی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس عورت کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ میں نے اس کے فون سے وہ تمام ریکارڈز نکال لیے جن میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے مکروہ کاموں کا ذکر تھا، اور یہ وہ سسپینس تھا جس نے کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا، کیونکہ مجھے اب معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ ہے جس میں شہر کے بڑے بڑے بااثر لوگ شامل ہیں، اور اگر میں نے آج قدم پیچھے ہٹائے تو میری بیٹی کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اب میں نے اس عورت کو ایک کرسی سے باندھ دیا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، اور اب اگلی حکمت عملی بنانے کے لیے تیار تھی جس کا انکشاف کہانی کے آخری حصوں میں ہوگا، کیونکہ اب یہ جنگ صرف میری اور میری بیٹی کی نہیں بلکہ اس گندے معاشرے کے خلاف تھی جس نے ہمیں برسوں تک اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور اب حساب چکانے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی، میرے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو ان درندوں کے چنگل سے نکال کر ایک محفوظ دنیا میں لے جاؤں جہاں اسے عزت کی زندگی مل سکے۔ میں اس کمرے میں اس عورت کو باندھے ہوئے کھڑی تھی اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کیسے اس کے کالے دندوں کی جڑوں تک پہنچا جائے اور ان تمام لوگوں کے نام سامنے لائے جائیں جو اس گھنونی سازش میں شامل تھے۔ میری بیٹی اب کچھ پرسکون تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی وحشت تھی جو اسے ان برسوں میں ملی تھی۔ میں نے اسے ایک کونے میں بٹھا کر تسلی دی اور اسے کہا کہ اب تم اس کی قید میں نہیں بلکہ میری حفاظت میں ہو، اور میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اس عورت کا موبائل فون اٹھایا اور اس کے پیغامات پڑھنا شروع کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا اگلا شکار کون ہے، اور وہ کس وقت اور کس جگہ پر یہ سودا کرنے والی تھی، اور وہ تمام معلومات میرے سامنے تھیں جو اس گروہ کی بربادی کا سبب بن سکتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پولیس کو بلاؤں تو وہ شاید اس عورت کے اثر و رسوخ کی وجہ سے میری بات نہ مانے، اس لیے مجھے خود ہی کوئی ایسا قدم اٹھانا ہوگا جس سے ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ میں نے اپنے کلینک کے خفیہ کیمروں کا ڈیٹا نکالا جس میں اس رات کی تمام گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی، اور یہ وہ ثبوت تھا جو اس درندہ صفت عورت کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ تمام فائلیں محفوظ کیں اور پھر اس عورت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس کے چہرے پر ابھی بھی غرور تھا، اور حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بازی پلٹ چکی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی اور کہا، اگر تم نے مجھے یہاں سے جانے نہ دیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی بات پر صرف ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا کہ تمہارا انجام میرے ہاتھ میں ہے۔ تم نے جس طرح بے گناہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تاکہ باہر کی صورتحال دیکھ سکوں، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھی اسے ڈھونڈتے ہوئے قریب ہی پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے پاس وقت بہت کم تھا اور مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو اس سسپینس کو آخری مراحل تک لے جائے جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک محفوظ راستے سے بھی باہر نکالنے کا منصوبہ بنایا اور خود اس عورت کو لے کر اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں یہ لوگ اپنے سودے کیا کرتے تھے، تاکہ میں ان سب کا ایک ساتھ پردہ فاش کر سکوں۔ میرے دل میں اب کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی، اور میری یہ جدوجہد اب ایک ایسا طوفان بن چکی تھی جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب کہانی کے اگلے 2 حصوں میں وہ راز کھلنے والا تھا جن کا انتظار قاری کو بے چین کر رہا تھا،
اور مجھے معلوم تھا کہ اس راستے پر مجھے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس آخری جنگ کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ میں اس عورت کو لے کر اس کے بتاتے ہوئے خفیہ مقام کی طرف نکلی، جو شہر سے باہر ایک ویران گودام تھا جہاں وہ اپنے سودے کیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ میری بیٹی بھی تھی، جسے میں کسی بھی صورت اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس گودام میں اس عورت کے وہ کارندے موجود ہوں گے جو اس کے غیر قانونی کاروبار کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ میں نے بڑی حکمت عملی سے اس گودام کے عقبی دروازے سے داخل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہاں کئی لڑکیاں موجود تھیں جو اسی عورت کے ہاتھوں اپنی زندگی اور عزت لٹا چکی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان کی دیوار گرنے والی تھی، اور میرے پاس موجود وہ ثبوت جو میں نے اس کے فون سے حاصل کیے تھے اب اس گروہ کی تباہی کے لیے کافی تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک محفوظ کونے میں بٹھایا اور اس عورت کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ایک بھی لفظ بولا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے بااثر لوگ موجود تھے جن کی وجہ سے یہ عورت اتنے عرصے تک قانون کی گرفت سے بچی ہوئی تھی، مگر آج ان سب کے چہرے بے نقاب ہونے والے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ ریکارڈنگز ڈیوائس نکالی جس میں اس عورت کے تمام اعترافی بیانات موجود تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے گودام کے مین ہال کی طرف قدم بڑھائے، جہاں وہ لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے کسی بڑی ڈیل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میری موجودگی کا انہیں ابھی تک علم نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سسپینس کے پردے ایک ایک کر کے اٹھ رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس گروہ کا سرغنہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے برسوں پہلے میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر اس عورت کے حوالے کیا تھا۔ یہ انکشاف میری پوری کہانی کا سب سے بڑا موڑ تھا، اور اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں یہ سازش صرف میری بیٹی تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا انتقام تھا جو میرے خلاف لے رہے تھے۔ اب کہانی کے آخری حصے میں وہ تمام راز کھلیں گے جو میں نے کیسے ان سب کو پولیس کے حوالے کیا اور کیسے اپنی بیٹی کی زندگی کو اس تاریک کھائی سے نکال کر ایک نئی صبح کی طرف گامزن کیا۔ میرے ہاتھوں میں اب صرف ثبوت نہیں تھے بلکہ میری بیٹی کا مستقبل اور ان تمام مظلوم لڑکیوں کی امیدیں تھیں جنہیں اس عورت نے غلام بنا کر رکھا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اگر آج ان سب کا حساب چکتا ہو کر رہے گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں اس ویران گودام کے تاریک کونے میں چھپی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس سرغنہ کو پہچانا تو میرے اندر کے تمام ہمت ایک پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی بیٹی کو اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، جبکہ میں نے تیزی سے اپنے فون کے ذریعے پولیس کے اعلیٰ حکام کو اس جگہ کی لوکیشن اور وہاں ہونے والے تمام جرائم کی تفصیلات بھیج دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری موجودگی کو بھانپ پاتے، میں نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ ان کے درمیان ہلچل مچے اور پولیس کو گودام تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ وہ درندہ صفت عورت جو میرے قابو میں تھی، اس نے بچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے سختی سے پکڑ کر سب کے سامنے دھکا دے دیا، جس سے وہ تمام لوگ ایک بڑی ڈیل کرنے بیٹھے تھے بکھلا گئے اور ان کے درمیان افراتفری پھیل گئی۔ سرغنہ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور غصے سے میری طرف لپکا، مگر اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گودام کی باہر گونجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، اور جیسے ہی پولیس اندر داخل ہوئی تو میں نے وہ تمام ریکارڈنگز اور ثبوت ان کے حوالے کر دیے، جس سے ان تمام بااثر لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور ان کے کالے دندے کی پوری عمارت
اور ان کے کالے دندھے کی پوری عمارت ایک پل میں زمین بوس ہو گئی۔ اس سرغنا اور اس عورت کو ہر ہتھ کڑیاں لگتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایک ایسا سکون ملا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوڑ کر گلے لگایا اور اس کے کان میں کہا کہ اب تم آزاد ہو اور کوئی تمہیں ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم نے ان تمام مظلوم لڑکیوں کو بھی ان درندوں کے چنگل سے چھڑوا لیا جو وہاں قید میں تھیں۔ اس طرح اس رات کا وہ خوفناک سسپنس ختم ہوا جس نے میری پوری زندگی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ پولیس نے جب کارروائی مکمل کر لی تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اس گندے پیشے اور اس سیاہ زندگی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اور اب ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے جس میں دولت سے زیادہ عزت اور سکون کی اہمیت تھی۔ میں نے توبہ کر لی تھی، اب اپنی باقی زندگی صرف اپنی بیٹی کی پرورش اور انسانیت کی خدمت میں گزاروں گی۔ یہ کہانی میری غلطیوں اور میرے کفارے کی ایک ایسی داستان بن گئی تھی جو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور میں اب اپنی بیٹی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھ رہی تھی جسے میں نے برسوں پہلے کھو دیا تھا۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اس کی خوشیوں کے لیے وقف ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کا مداوع کر سکوں اور اپنی اولاد کو ان درندوں کی نظروں سے بچا کر ایک محفوظ اور میں پاکیزہ مستقبل دے سکوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔